دنیا کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور دنیا میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. مختلف ممالک میں جہادی تنظیمیں سرگرم اور ابھی جس جہادی گروپ نے عراق کے کچھ حصے پر اور شام کے کچھ حصے پر قبضہ کیا ہے اور وہاں اسلامی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس کے خلاف کسی ورلڈ لیڈر نے بیان نہیں دیا. اور جس طرح لوگ طالبان کے خلاف بولے تھے اس طرح ان کے خلاف کوئی بولا نہیں. آپ لوگ بھی جانتے ہیں اسلام کیسا مذہب ہے. ہم بھی جانتے ہیں اسلام کیسا مذہب ہے. پھر اسلامی ریاست کے قائم ہونے پر ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ پاکستان میں فوجی قیادت نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے، آپریشن ہو رہا ہے. لیکن صرف آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. صرف آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے، چور کو نہیں چور کی ماں کو پکڑو. دنیا میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، فیصل سمیت سب یہی سمجھتے ہیں. نعیم بھائی بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر معاملے کی مختلف ہے. کام کاج میں دوسری انٹیلیجنس ہے، عقل. کھیلنے میں کچھ اور ہے، انسانوں کی بھلائی کرنے کے لیے کچھ اور ہے. آج کا زمانہ تو ایسا زمانہ ہے جس میں ہر انسان صرف اپنی بھلائی چاہتا ہے. مذہب نام کے لیے رہ گیا ہے، مذہب پر کوئی عمل پیرا نہیں ہے، صرف نام ہے. اب لوگ پاکستان میں دیکھیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بے ایمانی بھی کر رہے ہیں. تو اسلام کا تو نام ہے بس، اسلام نظر تو نہیں آتا تھا. اب یہ جو لوگ جنہوں نے ابھی اسلامی ریاست بنائی ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا
تمام مسلمان ممالک سے مسلمان لڑکیاں وہاں جائیں اور ان کو جنسی تسکین پہنچائیں، ثواب کا کام ہے. یعنی ان کے ساتھ جا کے سیکس کریں تو یہ تمہاری طرف سے جہاد میں حصہ ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لشکر تھا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز حلال کر دی تھی؟ کیسی کیسی باتیں نکل کے آ رہی ہیں سامنے، جن کا دور دور تک کا اسلام سے، حدیث سے، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. اب یہ لوگ جو ہے ڈنڈے کے زور پہ قتل و غارت کر کے شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ خود شریعت پر عمل پیرا ہے؟ جو عراق میں اور شام میں جنگ کر رہے ہیں اسلام کی، ان کے لیے تو سعودی عرب کے مفتی نے زنا حلال قرار دے دیا، جس کی جنسی تسکین کے لیے. پیسہ ہو کھلا، نوجوان لڑکیاں ہوں اور بندوق ہو، تو آدمی مذہبی ہو یا نہ ہو، نوجوانوں کا یہی شوق ہے. نوجوانوں کا تو شوق ہے یہ. ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے. ان کے پاس بہت ممالک کا فنڈ آتا ہے. یو اے ای جیسے ملک جو ہیں ان کو مدد کرتے ہیں، سعودی عرب جیسے ملک ان کی مدد کرتے ہیں. اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا. یہ اسلام نہیں ہے. چڑھائی کر کے کسی کے بھی ملک پر قبضہ کر لیں آپ، یہ تو اسلام نہیں ہے. اس دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، مغربی ممالک، جو ایکسٹریمزم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ٹیررزم کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لیکن کیا وہ جینوئنلی سچے ہیں اپنے ان بیانات میں، یا مسلمانوں کی جو دیوار گر رہی ہے اس کو ایک دھکا اور دے رہے ہیں؟ اب جیسے یہ گروپ ہے عراق اور شام میں، ان کی ٹریننگ کرنے والا امریکہ ہے. ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ امریکن ہے. اور امریکہ ایسا ملک ہے کہ جو اپنے کسی بھی عمل کا جواب دہ نہیں ہے. آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے. آپ تو دعویٰ پیس کا کرتے ہیں، آپ تو دعویٰ ایکویلٹی کا کرتے ہیں، فریڈم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ جب تک وہاں صدام حسین تھا اس وقت تک تو یہ سچویشن نہیں ہوئی تھی. بالکل. لیبیا تھا،
قذافی ہے وہاں پر بھی حالات خراب ہیں. اب سنا ہے کہ ایران نے اور رشیا نے مل کر عراق کے بارڈر پر فوجوں کو جمع کر دیا ہے، میزائل لگا دیے ہیں. افریقہ کے اندر بھی جہادی تنظیمیں سرگرم ہیں. بالکل. طالبان اور القاعدہ کو دیکھ کے بہت سے مسلمان جو ہیں اپنے طور پر کہ یہ کر لیتے ہیں کام، سب ڈریں گے، ہر چیز ملے گی ہمیں، صحیح. وہ لگ گئے. جی. ایک طبقہ تو دہشت گردوں کا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، افغانستان میں ہے. ان میں سے اکثر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور ایک یہ طبقہ ہے جو شام اور عراق میں قتل و غارت کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں مختلف ممالک سے نوجوان مسلمان لڑکے آ کے شامل ہوئے ہیں، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے، یورپ سے، جگہ جگہ سے. اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ پکنک پر آئے ہیں. 17 سال کے نوجوان، 20 سال کے نوجوان، ہاتھوں میں کلاشنکوو اٹھایا ہوا ہے، ہاتھوں میں رائفل اٹھائے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. پاکستان میں جو اس ملیٹنسی کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، ضرب عزم، کیا اس آپریشن کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کرنا چاہیے آپریشن، لیکن یہ مکمل علاج نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ مکمل علاج نہیں ہے. صحیح کیسے ہوگا یہ مسئلہ؟ فلسفہ دین جس کو بگاڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ناحق قتال کر رہے ہیں، جس کے اندر نام نہاد جھوٹا جہاد اور اس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، غلط تعلیم دی جا رہی ہے جہاد کی، اس فلسفے کو کریکشن کی ضرورت ہے. اور لوگوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو صحیح تعلیم دی جانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی آیتوں کو، احادیث کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، استعمال صحیح نہیں ہے. اگر کافروں کو مارنے کا حکم ہوتا تو پھر تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ تبلیغ کے ذریعے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور جہاد کے ذریعے وہ مر جائیں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا جو کہ آپ جس کو جہاد کہہ رہے ہیں، تو پھر اسلام تو قائم ہی نہ ہوتا، سارے کافروں کو مار دیتے ہو. کوئی اسلام قبول کیسے کرتا؟ تو مار دیا جاتا. تو یہ جو فلسفہ دین کا بگاڑ دیا ہے، اس فلسفے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور عالم اسلام میں کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کا اپنا دماغ درست ہو. فرقہ واریت کی وجہ سے سبھی کا دماغ گھوما ہوا ہے.
نہ سینے میں نور ہے، نہ دماغ میں عقیدہ صحیح ہے. قرآن مجید میں تو لکھا ہے وَأَقْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی جو حبل ہے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سارے کے سارے. وَأَقْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو. لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے جس کو تھامنا ہے. بہت سے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی اس رسی سے مراد قرآن ہے. تو وہ قرآن تو شیعہ کے پاس بھی ہے، سنی کے پاس بھی ہے، وہابی کے پاس بھی ہے، سارے فرقوں کے پاس ہے، اور سبھی تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو پھر فرقوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس رسی کو تھامنے کی ایک جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ تم فرقوں میں نہیں بٹو گے، امت رہو گی. امت تو رہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ رسی قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو سارے فرقوں کے پاس ہے. قرآن مجید کہتا ہے لا اکرہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. سعودی عرب میں دیکھیں، انہوں نے ایک جو ہے ریلیجس پولیس ہے وہاں پر، وہ اذان کے وقت لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے نماز پڑھاتے ہیں. طالبان بھی یہی کر رہے ہیں. اگر کوئی بیوہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور وہ جاب کرتی ہے عورت، اس کا نکلنا ممنوع کر دیا کہ بغیر محرم کے گھر سے نہیں نکل سکتی. وہ کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں، مجھے جاب کرنی پڑتی ہے. تو وہ اس کو مار دیتے ہیں. یہ اسلام ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں کچھ نہیں بچے گا. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے نام کے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لا یبقى من القرآن الا رسمہ. ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں صرف اسلام کا نام رہ جائے گا اور کچھ نہیں بچے گا. اور قرآن میں کچھ نہیں بچے گا، صرف اس کی رسم تلاوت رہ جائے گی. بچپن میں قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوتی تھی ریڈیو پر، تو میں دیکھتا تھا، میں بھی اور بھی ہمارے گھر والے بھی اور دوست یاروں کو بھی دیکھتا تھا کہ قرآن کی تلاوت آ رہی ہے تو وہ رونے لگ جاتے تھے. قرآن کی تلاوت سن کے آنسو نکل آتے تھے. اور اب جس طرح بھی شہباز شریف ہے، جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کے آفس پہ حملہ کیا تو ان پولیس والوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، قرآن اٹھا اٹھا کے پھینکے. قرآن اٹھا اٹھا کے پھینکے، اور یہ مسلمان ہیں. کتنا زور دیتے ہیں اسلام کے اندر رزق حلال پر. اس قوم کا کیا بنے گا جو مردہ جانوروں کے جسم سے جو چربی نکلتی ہے اس کا گھی کھاتے ہیں.
پاکستان میں ابھی جیسے آپ کے پاکستان میں ایک جوتے بنانے کی فرم ہے سروس، یاد، اور باٹا، انہوں نے کیا کیا کہ سور کے چمڑے کی کھال سے جوتے بنا رہے ہیں. کیونکہ وہ کام نہیں آتی کسی. ٹھیک ہے، تو آپ سور کھاتے تو نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے پاؤں میں آ گیا. اب لوگ جو ہے گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے جو ہے قبرستان سے لاشیں نکال نکال کے اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا. یعنی ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کا نام سن کے جو ہے وہ آپ کو کب کبھی طاری ہو جائے گی. میں نے ٹی وی پر کئی پروگرام دیکھے جن میں جو مختلف ٹاک شوز آتے ہیں ان میں کئی دارالامان کے نمائندے شامل ہوئے اور جنہوں نے جو ہے بتایا کہ اتنی لڑکیاں آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لاوارث ہیں، یہ اپنے گھروں سے بھاگ کے آئی ہیں. کسی لڑکی نے بتایا کہ اس کا سگا باپ اس کے ساتھ 2 سال سے زنا کر رہا ہے. کسی نے بتایا کہ اس کا سگا چچا 15 سال سے زنا کر رہا ہے. کسی نے بتایا کہ اس کا سگا بھائی اس کے ساتھ زنا کرتا رہا. کسی نے بتایا کہ اس کا سگا ماموں زنا کرتا رہا اس کے ساتھ. ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان کا شیوا ہے، یہ تو کوئی بھی اسلام نہیں ہے. کیا اللہ کا عذاب صرف اسی صورت میں آتا ہے کہ وہ آپ کو مار دے؟ یہ عذاب کی صورت زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ یہ جو صورت ہے عذاب کی، کیا حال ہے. نہ کوئی اخلاقی اقدار رہے، نہ کوئی مذہبی اقدار رہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذہب ہم کو سکھاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بحیثیت انسان ہم جانتے ہیں. اس میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے اس کو جاننے کی. آدمیت کے تقاضے ہوتے ہیں. یعنی جو کافر اور مرتد ہے، دہریہ ہے، خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی کبھی اپنی بہن کے ساتھ سیکس نہیں کرتا، وہ بھی کبھی اپنی بیٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. ہیں؟ بالکل. اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، یہ آدمیت کے تقاضے ہیں. مذہب تو ہمیں رب تک لے جانے کا نام ہے. مذہب تو ہم کو رب کا پجاری بناتا ہے، رب کا عابد بناتا ہے، ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے، ہمارے نفس کو سنوارتا ہے، قلب کو پاک کرتا ہے، متقی بناتا ہے ہمیں. مذہب کا یہ کام نہیں ہے، یہ تو آدمیت کا تقاضا ہے. رشتوں کو پامال کر دینا یہ تو اسلام نہیں ہے. ایک کافر بھی رشتوں کو پامال نہیں کرتا. کیوں؟ جب میں اسلامیات میں، اسلامک اسٹڈیز میں کراچی یونیورسٹی میں ایم اے کر رہا تھا، اور جب اسلامیات میں ایم اے کرتے ہیں تو صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر کئی ائمہ اکرام کے جو احادیثوں کے ادوار ہوتے ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے.
اور یہ ختم کرنے کے بعد پھر ایک کمپیریٹیو ایک اسٹڈیز ہوتی ہیں کہ اب ان احادیث کو قرآن مجید کے نص کے ساتھ ملایا جائے. مولویوں کو جب یہ 14 سال درس نظامی کرتے ہیں تو اتنی ایگزاسٹیو اسٹڈی ان کی اسلام پر نہیں ہوتی جتنی جب آپ اکیڈمکلی اسلام کو پڑھیں اور ماسٹرز ڈگری اس میں کریں. تو اس کمپیریٹیو اسٹڈی سے کیا ہوتا ہے کہ جو احادیث آپ نے پڑھی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی نص کے ساتھ ملائیں. پھر جو مل جائے وہ آپ پریزنٹ کریں تو وہ آپ کا تھیسس کہلائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو قرآن کی نص سے ثابت کرتا ہے اس کا تھیسس زیادہ کامیاب ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جب میں نے اپنا تھیسس پیش کیا تو میں نے صرف 21 حدیثوں کو قرآن کی نص سے ملایا. کسی نے 500 کو ملایا, کسی نے 1000 کو ملایا, میں نے صرف 21 کو ملایا. تو جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا اس نے مجھے بلا کر کے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے وہ تو بہت بڑا عالم ہے نا, جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, جامعہ اعلی ازہر کا پڑھا ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں اس کے پاس اسلام کی. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا, تم تو بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھے. میں نے کہا کہ میں نے وہی کیا ہے جو مجھ سے پوچھا گیا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ ان احادیث کو قرآن کی نص کی روشنی میں ثابت کرو. مجھے صرف 21 حدیثیں ملی ہیں جو قرآن کی نص سے ثابت ہیں, باقی کوئی بھی ثابت نہیں ہے قرآن کی نص سے. کہتا یہ تم دعویٰ کر رہے ہو. دعویٰ نہیں کر رہا, حقیقت کا بیان ہے. اگر 22ویں کوئی آپ کو حدیث ایسے ملتی ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے تو مجھے دکھا دیں. ٹھیک ہے. ان میں ایک چیز میں نے ایسی کی جس کی وجہ سے میری ڈگری جو ہے وہ کینسل ہو گئی. آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں نا اکثر کہ میں نے اس میں بھی ماسٹر کیا ہے, میں نے اس میں بھی. اسلامیات میں, اسلامک اسٹڈیز میں جو ماسٹر کر رہا تھا اس میں میری ایم اے کی جو ڈگری کینسل ہوئی جس بات پر, میں آج اس آیت کا ذکر کرتا ہوں. جب میں نے اس آیت کے بارے میں اپنے ریمارکس لکھے تو انہوں نے مجھے بین کر دیا. یہ جو ہے وہ قرآن کا گستاخ ہے. وہ آیت کیا تھی؟ سورۃ النساء میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو جو پردہ کرنا چاہیے کن سے کرنا چاہیے کن سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر تھا کہ بچے ہیں, پھر خالو ہے, پھر یہ ہے, پھر وہ ہے, انکلز ہیں, اس طرح کا پورا ایک گروپ ہے لوگوں کا جن کے سامنے عورت پردہ نہ کرے. تو میں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو آیت ہے اس دور کے لیے صحیح ہے, اس دور کے لیے صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس دور میں لوگوں کے جو نفوس ہیں بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. آج عورت نہ اپنے چچا پر بھروسہ کر سکتی ہے, آج عورت نہ اپنے باپ پر بھروسہ کر سکتی ہے, نہ اپنے کزنز پر بھروسہ کر سکتی ہے. تو اس آیت کو آپ منسوخ سمجھیں. کیونکہ آج کے دور میں اور حضور کے دور میں بڑا فرق ہے. حضور کے دور میں, اب جس طرح ہمارے اس دور میں بھی ایک رشتہ ہوتا ہے رضائی ماں کا, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کی ماں نے اگر کسی بچے کو دودھ پلا دیا, ایک ہی دفعہ پلایا ہو, تو وہ اب آپ کے حرمت والا رشتہ ہے.
وہ آپ کا بھائی ہو گیا، یا لڑکی ہے تو بہن ہو گئی، اس سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ رضائی رشتہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح عربوں میں ایک اور بھی رشتہ تھا، منہ کا بولا ہوا رشتہ۔ اگر کسی کو بول دیا کہ یہ بہن ہے تو اس کے ساتھ وہی یعنی پروٹوکول روا رکھا جائے گا جو رضائی بہن کے یا سگی بہن کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ دور مختلف تھا، آج کا دور مختلف ہے۔ میں یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید نے میں تو یہ آیت آ گئی کہ بھئی خالو کے ساتھ اور چچا کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ تو حرمت والا رشتہ ہے، ان کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ماموں اور چچا اور باپ اور بھائی اپنی بہنوں، بیٹیوں، بھانجیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اب وہ حرمت والا رشتہ کہاں گیا؟ قرآن نے تو الاؤ کیا تھا ان کو کہ ان کے سامنے پردہ ہی نہ کرو، تو بات ثابت ہو گئی نا کہ وہ 1400 سال پہلے کے لیے آئے، اس دور کے لیے نہیں ہے۔ یار اپنے ذہن کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اتنا کند ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس آئی فون ہے، اس کے اندر اپلیکیشنز ہیں، ہر ہفتے 1.5 ہفتے بعد اپلیکیشنز کی اپڈیٹس آئی تھی، کب یہ اپڈیٹ آئی ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کر لو۔ اگر وہ ڈاؤن لوڈ نہ کریں تو وہ اپلیکیشن صحیح سے کام ہی نہیں کرتی۔ تو قرآن مجید کی بھی اپڈیٹس آنی چاہیے نا۔ کیا اللہ نے اس کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اور اللہ جب چاہتا ہے قرآن کی کسی بھی آیت کو منسوخ کر کے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ نئی آیت آ جاتی ہے۔ اس کی جگہ نئی آیت آ جاتی ہے۔ آج تک تو لوگ یہی سمجھتے ہیں، جتنے بھی علماء ہیں سب یہی سمجھتے ہیں کہ وحی الہی کا سلسلہ منسوخ ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وحی الہی کا سلسلہ منسوخ ہو گیا تھا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جب چاہے مٹا کے نئی آیت لے آئے گا؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی نہیں آیا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ اب سمجھنا ہوگا یہاں پر کہ یہ جو حضور نے اپنے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں سے تشبیہ دی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مولوی تو یہی کہتے ہیں جی ہم تو بنی اسرائیل نبیوں کی مانند ہیں، ہم تو اسی وجہ سے تو وہ چوڑے ہو گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری امت کے علماء رسولوں کی مانند ہوں گے، نبیوں کا کیوں کہا؟ کسی عالم سے، کسی مولوی سے بشمول طاہر القادری پوچھیں کہ بھئی حدیث میں لکھا ہے حضور نے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے، تو اگر نبیوں کی مانند ہوں گے تو حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ رسولوں کی مانند بھی ہوں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نبیوں کی مانند ہونے کا کیوں کہا اور رسولوں کی مانند کیوں نہیں ہو سکتے۔ 1,24,000 پیغمبر جو آئے ہیں ان میں صرف 5 مرسلین ہیں۔ رسول کتنے ہیں؟
صرف 5 رسول ہیں، باقی سب انبیاء ہیں. جی جی بالکل جی 5 رسول ہیں. پہلے تو میں آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں نبی کا اور رسول کا. جی نبی کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے الانباء سے. جی الانباء اس کا مطلب ہوتا ہے خبر. الانباء خبر، ٹھیک ہے نا. تو پھر نبی کا مطلب ہو گیا خبر دینے والا. کیا ہو گیا؟ خبر دینے والا. اور جو یہ رسول ہے یہ نکلا ہے لفظ رسالہ سے. پاکستان میں آپ نے رسالے پڑھے نہیں؟ پڑھتے ہیں رسالہ. رسالہ کہتے ہیں، جیسے میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، جیسے میگزین. خبر چھوٹی ہوتی ہے اور رسالے کے اندر بہت ساری خبریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے لفظی ترجمہ. اب ریلیجس کنوٹیشن میں رسول کا کیا مطلب ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یعنی اس کا تھیوسافیکل فنکشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ رسول کو پوری ایک کتاب دیتا ہے. آدم صفی اللہ مرسل ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ مرسل ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ مرسل ہوئے، عیسیٰ روح اللہ مرسل ہوئے، محمد رسول اللہ مرسل ہوئے. 5 مرسلین ہیں. سمجھ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 600 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب ان 600 سالوں میں حالات اور واقعات بدل گئے ہو. دنیا مستقل جو ہے وہ ایوولوشن کے پروسیس میں ہے. جس طرح اب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے ایسے اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے. جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ہمارا مزاج بھی ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے. یعنی آج کے دور میں اگر ہمارا آئی فون کا بل ہم نہ دیں، کٹ جائے، ہمارے پاس انٹرنیٹ نہ ہو، تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. یار دنیا سے ہی کٹ گئے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے. پہلے خبر وغیرہ کے لیے ہم ٹیلی ویژن کو رجوع کرتے تھے، اخباروں کو رجوع کرتے تھے، اور جب ٹیلی ویژن نہیں تھا تو پھر ہم ریڈیو کو رجوع کرتے تھے. سمجھ گئے نا؟ تو آج سے 50-60 سال پہلے دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ہم ریڈیو سنتے تھے، پھر ٹیلی ویژن آ گیا، اور اب ہمارے پاس آئی فون آ گیا. اب اگر یہ نہ ہو تو بڑی پریشانی ہوتی. ادھر ادھر چلے گئے، فوراً موبائل سے بات کر لی. جب موبائل فون نہیں آئے تھے، صرف لینڈ لائن فونز ہوتے تھے، تو گھر میں رکھا ہوا ہے، بیل پہ بیل ہو رہی ہے، وہ بیڈ روم میں سو رہے ہیں. رات کو تصور ہی نہیں تھا کہ بھائی کوئی فون کرے تو کوئی اٹھائے گا. ایک مخصوص جگہ گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہاں رکھا ہے فون. کوڈ لیس نہیں ہوتے تھے نا. کیوں جی؟ پھر ایک دور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بھئی کوئی دور دراز پاکستان سے دور امریکہ میں، انگلینڈ میں کوئی رہتا ہے، رشتہ دار بیمار ہو گئے، وہ ٹیلی گرام آتا تھا کہ خط بھیجیں گے تو وہ تو ہفتہ ڈیڑھ لگ جائے گا، تو ٹیلی گرام بھیجو. یہ بھی کی بات ہے. لیکن آج ٹیلی گرام کا تصور ہے. اب بہت ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے فوراً اس نے وائبر پر میسج بھیج دیا، تصویر بھی بھیج دی، اسکائپ کے ذریعے بات بھی ہو گئی دو بدو. پہلے تو لوگ کہتے تھے خط آدھی ملاقات ہے، اب تو گھر بیٹھے بیٹھے پوری ملاقات ہو جاتی ہے. تو ہمارا مزاج کتنا تبدیل ہو گیا.
تو 600 سال پہلے جو اللہ نے کتاب اتاری اس وقت انسانوں کا جو مزاج تھا اس کے مطابق اتاری. اور انسانوں کا مزاج تبدیل ہونے کے لیے کچھ عرصہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ترقی ہو رہی ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہے. اب کم عرصہ لگتا ہے مزاج بدلنے میں. لیکن پہلے جب اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی تو ہو سکتا ہے 2 3 جنریشن گزر جاتی ہوں مزاج انسان کا تبدیل ہونے میں. 2 3 جنریشن کے بعد شاید مزاج تبدیل ہوتا ہو انسانوں کا. لیکن اب گزشتہ 50 سال میں تو لگاتار پے در پے تواتر کے ساتھ ترقی ہوئی ہے. ایجاد در ایجاد، ایجاد در ایجاد، بہت زیادہ ایجاد ہو گئی ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ پرتعیش ہو گئی ہے اور انسان کو بہت ہی زیادہ لیزی بنا دیا ہے. پہلے ٹیلی ویژن جو تھا اس کو اگر آواز کم کرنی ہے اٹھ کے جاؤ، پھر بٹن گھماؤ، چینل چینج کرو. اب تو جناب ریموٹ کنٹرول. اور جب سے یہ اسمارٹ ٹی وی آئے ہیں تو کیا ہی بات ہے، سب کچھ ہے اس میں. نہیں، اسمارٹ ٹی وی ہے، اس کے اندر اپلیکیشنز بھی ہیں جو فونز میں ہوتی ہیں، اس کے اندر اسکائپ بھی ہے، اس کے اندر جناب یوٹیوب بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. دنیا جہان اس کے اندر بند ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے یعنی اپنے بیڈ کے اندر بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر لو، اٹھ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں. خیر، قصہ المختصر، ان کے آنے سے 600 سال بعد جو ہے وہ کوئی نبی آیا. اب وہ 600 سال میں انسانوں کے ادوار تبدیل ہو، ادوار کے ساتھ ساتھ ان کے اطوار تبدیل ہو گئے. جو پہلے گناہ ان میں تھے ہو سکتا ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف گناہوں میں پڑ گئے. تو اس کے لیے اللہ کیا کرتا؟ جب کوئی 50 60 70 80 سال کا وقت گزرتا تو اس مرسل کی امت میں کسی نبی کو بھیجتا، اور جو آیتیں وقت کے تقاضوں کے مطابق اپڈیٹ چاہتی تھیں ان کی اپڈیٹس کے لیے اس نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی. وہ کوئی نیا دین نہیں بناتا، وہ جو مرسل نے دین بنایا ہے اس کے اندر جہاں پر نئی نئی اپڈیٹس کی ضرورتیں ہوتی تھیں تو وہ اس امت کے اندر وہ نبی آتا اور وہ اس کا کوئی کلمہ نہیں ہوتا، وہ اپنے مرسل کا ہی کلمہ پڑھتے. بھئی اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو پھر آگے نسل آئی ہے جس کے اندر یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی ہیں، شعیب، شمون، کتنے انبیاء ہیں. تو کبھی آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے کلمے دیکھے ہیں؟ ان کا کوئی دین ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا کوئی دین ہے؟ تو پھر یہ کیا تھے؟ یہ ملت ابراہیمیہ کے انبیاء تھے. ان کا کام یہ تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رسالت نازل ہوئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جتنی اپڈیٹس کی جانی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے اس کو اپڈیٹ رکھا کہ بھئی اب یہ آیت اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ پچھلے دور کے لیے تھی. اب تم لوگوں کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے اب تمہارے لیے احکامات بھی اپڈیٹڈ ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو جو ہے یہ کام نبیوں کا تھا. نبی آتا اور وہاں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا یا کسی اپڈیٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کے اوپر وہی نازل کرتا کہ بھئی آپ اس کو درست کر دیں. ٹھیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر یعنی آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے. اب آپ کی امت کے اندر کبھی اپڈیٹس کی ضرورت پڑے گی تو پھر کون کرے گا؟ نبوت تو ختم ہو گئی ہے. تو اس کے لیے حضور پاک نے کہا کہ جو کام بنی اسرائیل کے نبیوں سے اللہ نے لیا جب میری امت کے اندر اس اپڈیٹس کی ضرورت پڑیں گی تو پھر وہی کام بنی اسرائیل کے نبیوں والا میری امت کے علماء کریں. اور ایسے علماء ہوئے اس دنیا میں، جیسا کہ مجدد الافسانی
احمد شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی، وہ مجدد ہوئے. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دین میں تجدید کرتا ہے. تجدید کا ترجمہ کیا ہے؟ جدید بنانا. جدید جدت پیدا کرنا، جدت پیدا کرنا. تجدید نیا بنانا، جدید بنانا. انگریزی میں کیا کہیں گے؟ ری نیو. کیا کہیں گے؟ اس کو ریفارم بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو ریفارم بھی کہہ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر 100 سال میں ایک مجدد نے آنا ہے. یعنی انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا کہ بھئی اب قرآن شریف کو ہر 100 سال میں تجدید کی ضرورت پڑے گی. جس طرح میں ابھی ذکر کر رہا تھا نا کہ لوگوں کا مزاج کتنی دیر میں بدلتا ہے. پہلے تو جو بدلتا تھا اس کا معیار یہ تھا کہ 100 سال، تو ہر 100 سال بعد اس میں تجدید کی گئی. اور پھر اس کے بعد ایک مجدد آتا ہے 1000 سال بعد، جو کہ گرینڈ مجدد ہوتا ہے، جو بڑے پیمانے پر جو ہے تجدید کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایک ایسا مجدد آیا ہے جو 1000 سال بعد آتا ہے. باقی اور بھی مجدد آئے. بہت سے مولویوں کو ان کے ماننے والوں نے ایسے ہی فری میں ہی بنا دیا مجدد. اب چونکہ یہ جو امت ہے یہ تو فرقوں میں بٹ گئی، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں جو یہ قرآن مجید کو سمجھے. قرآن مجید کے علم کو سمجھنے کے لیے روحانی علم کی ضرورت ہے. بغیر روحانی علم کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. سمجھ گئے؟ علم دو طرح کا، ایک زبانی اور ایک دل والا علم. اب جناب مجدد کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر الہام آئے. نبی اور رسول کے اوپر وحی آتی ہے، لیکن وہی چیز اگر غیر رسول غیر نبی یعنی ولی پر آئے تو الہام کہلاتا ہے. ولی پر آئے تو الہام، نبی اور رسول پر آئے تو وحی، اور مومن پر آئے تو القا. مومن پر آئے. اب یہ جو جس طرح طاہر القادری صاحب مجدد بنے ہوئے ہیں، کیا یہ بھی خبر ہے کہ تجدید کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے خود تو نہیں کرنی نا تجدید، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے نا انسٹرکشنز. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آئے گا نا. جو الہام آئے گا وہ ریپلیسمنٹ ہوگا نا اس دین میں. پھر سمجھ گئے؟ چلے جی، تو اللہ بھیج دے گا ہم کو بھی الہام. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں ایک انہوں نے جہاز بنایا کانکورڈ، ہر ایئرپورٹ پر نہیں جاتا تھا وہ، اس کے لیے خاص رن وے تھا. خاص رن وے تھا کیونکہ وہ ماک 2 اس کی سپیڈ تھی نا. ساؤنڈ بیریئر کو توڑا تھا اس نے. تو اب اگر وہ اترے گا جہاں پر، تو اس کی جو اطراف میں ایئرپورٹس کی بلڈنگ وغیرہ ہیں، تو اس کی جو عمارت ہے وہ اس جو ساؤنڈ ویو ہے کہیں اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی. تو اس طرح اس کو ایک معیار کے مطابق، ایک انٹینسٹی کے مطابق شاک ویو بناتے ہیں. رن وے بھی اسی طرح کے مٹیریل سے بنتا ہے جس میں شاک آبزرونس ہو. ہر ایئرپورٹ پہ نہیں آتا ہے. اسی طرح الہام جو ہے ہر آدمی پہ نہیں آتا ہے. کانکورڈ کہاں آتا ہے؟ جنہوں نے کانکورڈ کے لیے رن وے بنایا. اور الہام بھی وہاں آتا ہے جنہوں نے الہام والی جگہ کو پاک صاف کر کے سجایا ہو. الہام جو ہے آنکھوں پر، زبان، کانوں، سروں پہ نہیں آتا. الہام قلب پر آتا ہے. یاد کرو
قرآن مجید نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے قرآن مجید کو حضور پاک کے قلب پر نازل کیا. سمجھ گئے نا؟ تو جن کا قلب پاک صاف ہوگا، نورانی ہوگا، جن کے قلب میں نور آ گیا، اس میں ذات ہر وقت اس میں دھڑک رہا ہے، دل پاک صاف ہو گیا، اللہ کی نظروں میں آ گیا، اللہ کی تجلیات کی زد میں آ گیا، اب اللہ اس دل کو بار بار دیکھتا ہے، اب وہ پاک صاف ہو گیا. جب اللہ کی طرف سے نور آیا اس نے کیچ کیا، بار بار تجلیاں آئیں اس نے کیچ کی، تو اب اللہ تعالیٰ مطمئن ہو گیا کہ اب الہام بھیجوں گا وہ بھی دل میں ہی جائے گا. تو جن لوگوں کو مجدد بنانا ہوتا ہے ان کو صرف ظاہری قرآن نہیں پڑھایا جاتا، ان کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، تصفیہ قلب کیا جاتا ہے، سینے کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ پانچوں لطائف ان کے منور کیے جاتے ہیں، ان کے نفس کو پاک کیے، جنگلوں میں جاتے ہیں وہ نفس پاک ہوتا ہے، قلب ان کا پاک ہوتا ہے، پھر ان کے اوپر الہام آتا ہے. الہام جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک الہام تو خاص الہام ہے، ایک خاص الخاص الہام ہے جو کمی آتا ہے کسی کے پاس ہی آیا، وہ آتا ہے تحریر کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ جیسے کچھ نوری حروف سے لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ وہ تحریر کی صورت. اب اس چیز کو اس کے آنے کے لیے یہ لطائف جو ہے منور ہوں. یہ ایسے بلا وجہ ان کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ یہ سینے میں یوں 5 ہیں. جب یہ سارے منور ہوتے ہیں اور پھر وہ الہام آ رہا ہے، وہ جو لینڈنگ کرے گا الہام، اس کا جو رن وے ہوگا وہ انسان کا قلب ہے. الہام کا جو رن وے ہے ابھی یاد رکھنا، مجھے یاد دلانا کہ میں نے یہاں بات چھوڑی تھی. سمجھ گئے؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو کیا ایسے ہی بول لیتے ہیں؟ جب ہم بولتے ہیں تو کون کون سے آرگن ہمارے بزی ہوتے ہیں بولنے میں؟ جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارا کون سا آرگن بزی ہوتا ہے سوچنے میں؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از دی بیک گراؤنڈ انفارمیشن؟ جیسے فار ایگزامپل now I'm speaking. Now you need to understand when somebody speaks what exactly is the function and what goes behind the scene, behind the veil. کون کون سے ہمارے آرگنز اس کے اندر انوالوڈ ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے. جب ہم بولتے ہیں تو یہ صرف زبان نہیں ہے، زبان الفاظ کو نہیں بنا رہی، وہ تو آ رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ علم کا تعلق دماغ سے ہے، دماغ سے. اب تمہارے دماغ میں کوئی بات آئی، اب تم وہ بولنا چاہتے ہو تو وہ دماغ سے جو بات آئی ہے، وہ جو دماغ سے جو بات آئی ہے وہ کہاں جائے گی؟ پہلے وہ جائے گی قلب پر. وہی کو چھوڑیں، آپ روز مرہ زندگی میں کوئی بھی بات بولنا چاہیں وہ دماغ سے پہلے بات دل میں جائے گی. کوئی بھی بات بولے، کوئی بھی، پانی لے کے آؤ، یہ جو لفظ کہا ہے یہ دماغ سے پہلے دل میں جائے گا، دل کے برابر میں جو لطیفہ ہے، پھر یہ وہاں سے ادھر گیا، پھر اس کے بعد یہ جو بیچ میں لطیفہ ہے، سینٹر میں ایک لطیفہ ہے جس کا زبان سے تعلق ہے. بہت سے لوگ تم نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کی زبان بالکل ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا. یہ زبان خود نہیں بولتی، اس کو بلوانے کے لیے ایک مخلوق خود نہیں بولتی، اس کو بلوانے کے لیے ایک مخلوق ہے. اس مخلوق کا نام لطیفہ اخفا ہے، وہ سینے کے سینٹر میں ہے. صحیح ہے نا؟ اب بلوانے کا کام تو اس لطیفہ اخفا کا ہے نا. اللہ بلوائے یا تیری اپنی سوچ ہو،
निज़ाम ये है। दिमाग जो है उसको भी ये अल्लाह ने बताया हुआ है कि भाई ये जो कुछ भी उसने बोलना हुआ तो ये सारे के सारे पैगामात जो हैं ये दिल को देना, दिल से आगे लतीफे में जाएंगे, फिर उसके बाद इख्फा को जाएंगे, फिर जबान के ऊपर आएगा। कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, कोई भी करे, कोई भी बात हो, पानी लाओ, बारिश हो रही है, यहां जाओ, या कुल हुवल्लाहु अहद, या दुरूद सलाम, कुछ भी कहो, रब का नाम लो, रब के हबीब का नाम लो, मुर्शिद का नाम लो, या बीवी बच्चों का नाम लो, या यारों दोस्तों का नाम लो, या कतरीना कैफ का नाम लो, किसी का भी नाम लो। तो वो दिमाग से दिल, दिल से सिर्री, सिर्री से इख्फा, क्योंकि अगर जबान से कुछ बुलवाना है तो उसको यहां आना होगा, यहां, यानी ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कि जब कोई बोलता है तो क्या होता है। जैसे अब तुम बैठे हो यहाँ पे, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये हमने तो सवाल ही नहीं किया, इसने जवाब कैसे दिया। तुमने सवाल ही नहीं किया तो जवाब किधर से दे दिया फिर हम। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि तुम्हारे दिमाग से जो सोच है अब हम वो देख रहे हैं कि वो निकल पड़ी है, वो दिल की तरफ गई, दिल से आगे गई। जब वो दिल से आगे जाने लगी तो मैंने पहले ही जवाब दिया, यार बिला वजह ये बोलेगा, बिला वजह डिस्टरबेंस होगी, तो पहले ही बोलो। समझ गए? अच्छा, फिर दूसरी बात, अब वो जो बात इसने करनी है वो हक है या बातिल है, ये कैसे पता चलता है? अगर वो बातिल है तो हम देखेंगे दिमाग से एक पतली सा बारीक सी लकीर आग की निकली, वो आग दिल में गई, दिल से यहां गई, फिर वो जबान से आई। समझ गए? तो वो नार होगी, भले कुछ भी कहे नार है। और अगर वो हक हुई तो फिर वो देखेंगे कि दिमाग से एक नूर निकला है, वो दिल में जा रहा है, दिल से सिर्री में, सिर से ख्वा में, इख्वा से ज़बान में। इस तरह ये पता चल गया। समझ गए? तो दिमाग से तुम सोचो, कोई भी बात सोचो, उसने भी पहले दिल पे जाना है, फिर सिर्री में जाना है, फिर इख्वा में जाना है, फिर जबान पे आना है। ये आम कानून है रब का। तो अब अल्लाह ने भी कोई बात भेजनी है तो जब आम तौर पर जो कानून है उसी के तहत भेजेगा ना, तो फिर जो अल्लाह की तरफ से बात आएगी वो भी दिल पे आएगी। तुम्हारी बात दिमाग से आई तुम्हारे, वो भी दिल पे आई, और जो अल्लाह की तरफ से आएगी वो भी दिल पे आएगी। समझ गए? अब जो तुम्हारी अपनी बात है, फर्ज किया अब तुमने कुरान पढ़ा, कुरान का इल्म है तुम्हारे दिमाग में, अब तुमने बोला तो वो पहले दिल में जाएगा। अगर दिल में नूर है तो उस इल्म को दिल का नूर लग जाता है और नूर बन के जबान से निकलता है, लोगों के आंसू निकल आते हैं, लोगों के दिलों में उतरता हुआ नजर आता है, दिल मुतमईन होता है। और अगर दिल में नूर नहीं है तो फिस्को फजूर है, फिर है वो इल्म दीन का ही, लेकिन जब दिल से गुजरा तो वहां फिस्को फजूर था, नार लग गई, तो जबान से निकला वो तो फितना बन गया। जब जबान से निकला तो फितना बन गया। अब वो जो अत्समू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रुकू वाली बात थी, वो ये थी कि अगर इन्होंने अल्लाह की रस्सी, नूर की रस्सी को थामा होता, दिल अल्लाह से जुड़े हुए होते, तो जो भी बात आती, जो भी इल्म दीन का आता, जो जबान से निकलता, तो दिल का नूर उसको नूर नूर बना देता। अब इनके दिलों में तो मुनव्वर थे नहीं, दिलों में नूर था ही नहीं। हदीसें भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, लेकिन जब वो दिल से होके गुजरा तो उसमें जो है नार मिल गई, फिर वो जबानों से निकला तो फितना और फसाद। समझ गए बात? कोई भी बात हो,
पहले वो दिल में जाएगी। अब जिस तरह हुजूर पाक थे, वो कुछ भी बोलते, उनके हर लफ्ज से नूर ही निकलता। गौस पाक थे, वो कुछ भी बोलते थे, नूर ही निकलता। एक दफा गौस पाक जो है आके जब तकरीर करते तो उनकी मजलिस में 70,000 लोग होते। 70,000 का मजमा होता है जब गौस पाक गुफ्तगू फरमाते थे, और आके सिर्फ बैठते, आके सिर्फ बैठते और कहते अल्हम्दुलिल्लाह, तो 10-10, 12-12 आदमी मर जाते। उनके अंदर इतना नूर था, एक मर्तबा सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो इतना नूर अंदर से निकला। वो बात अल्हम्दुलिल्लाह में नहीं थी। हाँ, बात ये नहीं थी कि अल्हम्दुलिल्लाह से मरे लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो तुम भी कहते हो ना। उस अल्हम्दुलिल्लाह में गौस पाक की रूहानियत शामिल थी, उनके सीने का निकला हुआ नूर शामिल था। वो नूर गया, कमजोर जो दिल थे, जिनके दिलों में नूर नहीं था, ताब ना लाता, रोजाना 8-10 आदमियों के जनाजे उठते। गौस पाक की मजलिस, रोजाना 8-10 आदमियों के जनाजे उठते। वही अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलते थे, वही अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलते हैं। हम बोलते हैं तो कुछ भी नहीं वो बोलते थे तो जनाजे निकल जाते थे, क्योंकि उनके सीने में इतना नूर था। और जिसके भी सीने में नूर आया, जब उसने बोला तो उससे फिर उसकी सिर्फ गुफ्तगू सुनने से लोगों को फैज होना शुरू हुआ। हमारी समझ में ये बात नहीं आती थी, नहीं भाई, हमारी समझ में ये बात नहीं आती थी कि ये जो मजजूब टाइप होते हैं लोग, ये लोगों को गालियां देते हैं, उससे भी फैज हो जाता है, ये डंडे मारते हैं, उनसे भी फैज हो जाता है। ये हमारी समझ में नहीं आई। फिर जब इमाम मेहदी गौरशाही की बारगाह में हाजिरी हुई और उन्होंने इल्म अता फरमाया, तभी पता चला कि जब नूर आ गया दिल में तो गाली निकली, दिल से नूर लिया, दी गाली, मजजूबों ने दी गाली, लेकिन वो जो गाली के लफ्ज थे ना, वो जब दिल से होके गुजरे तो उसमें नूर मिल गया। जबान से निकला ना तो वो फिर लोगों को गाली बुरी नहीं लगी, बल्कि सर झुक गए। भाई मरी में भी एक था जिन्होंने सदर अयूब को भी डंडे मारे, बेनजीर को भी डंडे मारे। आज का मौलवी किसी इनको डंडे मार के दिखाया? नहीं मार सकता। हाँ, तो उनके पास कोई ताकत थी ना, वो नूर की ताकत थी। समझ गए? जो भी दिमाग में इल्म होगा, जबान पर आने से पहले दिल से गुजरेगा, दिल में नूर होगा तो जबान से निकल के वो नूर और नूर हो जाएगा। और दिल में नूर नहीं है, फिस्को फजूर है, तो जबान से निकल के वो इल्म फितना बन जाएगा। आप समझ गए बात? अब जब ऊपर से अल्लाह ताला ने खास किस्म का इल्हाम भेजा, तो वो इल्हाम नूरी हुरूफ में दिल की तख्ती के ऊपर नजर आएगा। क्या जी? अब ये तुमने देखा होगा एयरपोर्ट पे दरवाजे बने होते हैं, उनमें से गुजरो तो पू पू की आवाज आती है कि जी इसके पास कुछ है, पकड़ लो इसे। अगर वो खराब हो जाए दरवाजे, तो जो मर्जी लेके गुजर जाओ, आवाज आएगी नहीं। समझ गए? जो मर्जी लेके गुजर जाओ, आवाज आएगी नहीं। यही हुआ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ। भाई ये बात अल्लाह को भी पता है, और ये बात शैतान को भी, इब्लीस को भी पता है। इब्लीस को ये भी पता है कि इसके दिल में नूर नहीं है, और ये बन के बैठा है इमाम मेहदी। तो चलो मैं एक नया कुरान इजाद करता हूं और नई नई आयतें इजाद करता हूं। इसके दिल में तो नूर है ही नहीं। मैं इसके दिल पे झूठा कुरान उतारूंगा तो ये अपने आप को नबी समझ बैठेगा ना। अब उसके दिल में तो नूर नहीं था ना। अगर उसके दिल में नूर होता, फिर शैतान की तरफ से जो भी झूठी चीज आती, वो नूर बोल पड़ता, पों पों, ये गलत आयत आ गई है।
اگر ایئرپورٹ پہ دروازہ خراب ہو جائے وہ الیکٹرک والا تو جو مرضی آپ لے کے نکل جاؤ، کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. دروازہ اگر صحیح ہوا فوراً بولے گا ٹوں ٹوں. یہ حفاظت کے لیے بنایا، اس میں نور ہو گیا. سمجھ گئے؟ بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا شیطان نے. کتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، کتنے لوگوں نے کہا جی میں امام مہدی ہوں، کتنے لوگوں نے کہا کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں. وہ دھوکے کیسے ہوئے؟ وہ دھوکے کیسے ہوئے؟ وہ دھوکے اسی طریقے سے ہوئے نا کہ جو ان کے دل کے اوپر بات آئی وہ اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے تھی. اگر ان کا دل منور ہوتا، اس میں نور ہوتا، تو شیطان کی باتوں میں تو نور نہیں ہے نا، وہ نار ہے نا. جب وہ نار والی چیز ایسے دل پہ آتی جہاں نور ہے تو یہ قلب اس کو رد کر دیتا کہ نہیں جی یہ تو غیر نوری چیز ہے، اور تم اس سے بچ جاتے، محفوظ ہو جاتے. سمجھ گئے؟ اب جب دل منور ہے، اوپر سے اللہ کی طرف سے کلام آیا، اس میں بھی نور، دل میں بھی نور سب. اور یہ نظام اللہ نے بڑا اچھا بنایا. پہلے دل میں گیا وہ عبارت، دل کے بعد پھر وہ دوسرے روح کی طرف گئی کہ اگر اس کوئی شیطانی ہوئی تو دل سے دوسرے لطیفے پر جا نہیں پائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی اس کی. لیکن اگر زور آور ہے، دل سے چھلانگ مار کے سرے پہ آ گئی، تو اب یہ ہے کہ سری پھر اس کو روکے گا اگر نور ہوا اس میں. لیکن وہاں سے بھی چھلانگ مار کے اخفا پر آ گئی تو اخفا روکے گا. لیکن وہاں سے بھی آگے نکل گئی اور شیطانی ہے تو پھر زبان روک لے گی. لیکن اگر زبان سے نکل گئی تو پھر وہ نور ہی تھا. یہ اللہ نے تو پہرے دار بٹھا رکھے ہیں نا، کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اگر وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی تو یہاں اللہ کا نور پہ شیطانی کوئی چیز ہوگی تو اس کو روک لے گا، یہ زبان رک جائے گی، زبان بند ہو جائے گی. یہ خاص الہام کا طریقہ ہے. اس طریقے کے اوپر مجدد ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اس طریقے پر مجدد ہوتا ہے. دوسرا الہام کا طریقہ ہے آواز کا. آواز آتی ہے فرشتے کی کہ یہ کہہ دو دنیا کو. لیکن اب ظاہر ہے کہ جو آواز والا الہام ہوگا وہ تو چھوٹا موٹا ہی ہوگا. کیوں نہیں؟ جیسے ہم نے تھوڑی بہت بات کرنی ہو تو ٹیلی فون پہ کر لیتے ہیں، وہ لمبی چوڑی میٹنگ ہو کرنی ہو تو پھر جا کے ملنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک آدھ بات ہی کہنی ہو تو پھر وہ آواز والے الہام میں کہہ دیتا ہے. جبریل کو کہتا ہے یہ جا کے بات کہہ دو. سمجھ گئے؟ اور اگر کوئی لمبی چوڑی بات کرنی پھر اس کے لیے یہ دوسرا الہام ہے. اب جو آواز آتی ہے وہ دائیں کان میں آتی ہے، اس میں نہیں آئے گی، دائیں کان میں آئے گی. اگر آواز بائیں کان میں آ رہی ہے تو ابلیس کی طرف سے ہے، اگر دائیں کان میں آ رہی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ گئے؟ اگر دائیں کان میں آئے گی آواز اللہ کی طرف سے ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ آواز کان میں نہیں پورے سینے میں بھی گونجے گی. ہاں، سارے لطیفوں میں ذکر الہی تیز ہو جائے گا، ہر لطیفہ ذکر میں لگ جائے گا. ادھر سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں، ادھر سے بھی یا اللہ یا احد یا رحمان، ساری آوازیں یہاں سے گونجیں گی اس آواز کے ساتھ. اور اگر الٹے کان میں آواز آئی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسے لگے گا کہ جیسے ماند پڑ گئی ہیں. تم کو وحشت ہوگی، غصہ آئے گا اگر منور ہوئی تو. اگر منور نہیں ہے تو پھر آواز پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. تو جن لوگوں، اب یہ جو آواز تھی یہ باطنی کانوں کے لیے ہے. جن لوگوں کو یہ آواز سنائی دے سکتی ہے ان لوگوں کو قرآن نے کہا کہ یہ کان والے ہیں. سنا ہوگا نا تم نے کہ وہ کان والے لوگ تھے. کان والے کا مطلب کیا تھا کہ وہ جو جبریل کی آواز ہے وہ ان کو سنائی دیتی. اب یہ بڑی بڑی راتیں آتی ہیں ہمارے، کوئی شب قدر آ گئی، کوئی شب معراج آ گئی، ہاں جی، کوئی شب برات آ گئی. پھر کہتے ہیں کہ اس میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو کہاں لوگوں کو آواز آتی ہے؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آواز آئے گی، کوئی بولیں گے. بھئی آواز تو اس کی آتی ہے لیکن تمہارے باطنی کان ہی خراب ہے نا، تمہارے باطنی کان ہی خراب ہیں.
وہ تو ہر بڑی رات کو آوازیں دیتا ہے. بڑی رات کو کیا روزانہ اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان پر اتر کے کہتا ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت مانگے, ہے کوئی جو مجھ سے میرا ساتھ مانگے. ہر رات کو جیسے ہی 12 بجیں گے فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تخت عنکبوت پہ آ کے بیٹھ جائے گا اور آواز دے گا. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین راتوں کو جاگ کے رب کی عبادت کرتے تھے. اور یہ جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں, یہ تہجد بھی اسی لیے پڑھی جاتی تھی. اب وہ اندر کی چیزیں ہی لوگ, علم نہیں رہا لوگوں کو کہ آواز سنیں. اب بیٹھے ہوئے مسجد میں ایسے ہی ٹکرے مار رہے ہیں, نہ تو جبریل علیہ السلام نے مصافحہ کیا آ کے, نہ کوئی ملائکہ آیا, نہ کسی کی آواز آئی. آوازیں تو روزانہ آتی ہیں, لیکن تیرے کان ہی خراب ہے نا بھئی. ہر بڑی رات کو بھی آوازیں آتی ہیں اوپر سے, اور روزانہ بھی رب کی آوازیں آتی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو جبریل امین آ کر کے اعلان کریں گے کہ یہ امام مہدی ہے. وہ جو روزانہ آوازیں آتی ہیں وہ تو سنائی نہیں دیتی تم کو. وہ جبریل آ کے امام مہدی کا جب اعلان کریں گے تو وہ کیا سنائی دے گا تم کو؟ بہتر نہیں ہے پہلے اپنے کانوں کا علاج کرا لو. کانوں کا علاج ہو گیا بھئی امام مہدی کا آنا جب بھی ہوگا وہ تو ہم آواز دے گا جبریل تو آ جائے گی نا. ابھی جو روزانہ جبریل کی اور اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں پہلے وہ تو سن لو. وہ تو سن لو نا پہلے وہ آواز کیسے آتی. یہ جو ہمارا قلب ہے اس کے اندر 3 فرشتے بند ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے قلب سلیم, قلب منیب اور قلب شہید. یہ قرآن شریف میں موجود ہے. قلب سلیم, قلب منیب اور قلب شہید. یہ قلب کے اندر دل میں 3 فرشتے بند ہیں. سمجھ گئے؟ جب اس میں ذات اللہ سے قلب جاری ہو گیا, 3 سال میں جوان ہو گیا, پھر مرشد کامل نظروں سے ان فرشتوں کو نکالے گا. نظروں سے اس کو نکالے گا. یہ جو مخلوق ہے لطیفہ قلب, اس کا تعلق جو ہے عالم ملکوت سے ہے. کہاں سے؟ ان میں سے ایک مخلوق نکال کے عالم ملکوت میں چھوڑ دے گا. یہ سیارے کی طرح ہے. یہ سیارے کی طرح. ابھی بھی تمہارا کام چل رہا ہے نا, ابھی تو وہ اندر بند ہے نا, کام چل رہا ہے نا. تو زندہ ہو کے 3 میں سے ایک نکل بھی گیا تو تم پھر بھی کام چلتا رہے گا 2 سے. جب بغیر کسی قلب کے جثے کے کام چل رہا ہے تو ایک کم بھی ہو گیا پھر بھی چلتا رہے گا نا. پھر جن کے اندر اس فرشتے کو جوان کر کے مرشد کامل نگاہوں سے عالم ملکوت میں چھوڑ دیتا ہے, پھر عالم ملکوت میں سارے اعلان کیے جاتے ہیں. وہاں سے یہ قلب ان آوازوں کو سن کے یہاں تمہارے سینے میں ٹرانسفر کرتا ہے. سمجھ گئے؟ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی. بھئی درویش تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے, درویش جسم سمیت تو نہیں جاتا ہے نا اوپر, تو پھر عرش مولا میں نماز کیسے ہوئی؟ جن کی یہ لطیفہ روح منور ہو گیا, جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے جسم نماز میں ہی کھڑا رہا, تو اندر کی چیزیں عرش مولا میں پہنچ گئی. بھئی کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ یہ ایک حدیث شریف میں آیا قلب مومن عرش اللہ. یہ مومن کا قلب اللہ نے عرش کے لیے بنایا. جب تیرے قلب میں اللہ کا نور آ گیا, منور ہو گیا, تو یہاں سے اٹھے گا یہ قلب اور عرش الہی کو پہنچ جائے گا. جب یہ قلب عرش الہی پہ پہنچ گیا تو زمین پہ بیٹھ کے الحمدللہ کہے یا نماز پڑھ, وہ سب عرش الہی پہ اللہ سنے گا. یہ تصوف کا علم ہے, یہ باطنی علم ہے. جن کی اندر کی چیزیں اوپر پہنچ گئی, جن کے سیارے, اب جو بھی وہ گفتگو ہو رہی ہے وہ سب سنائی دیتی ہے. تو کبھی انہوں نے پروگرام بنایا کہ چلو جی اب اتنے بجے بارش برسانی ہے, وہ سن لیا اس نے. جو باہر اس نے کپڑے سکھا رکھے وہ اندر لے آئے گا. اس کو پتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد بارش ہو جائے گی.
اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے ذلیل و رسوا ہے. اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے قرآن مجید میں آیا کہ فی احسن، کیا ہے وہ آیت؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، نچلے درجے میں چلا گیا. اس سے بڑھ کر کیا ضلالت ہوگی کہ ایک سگا باپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زنا کرے. انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا نا، آدمیت کے درجے سے بھی گر گیا. ایسے آدمی کو تو انسان نہیں بول سکتے تو مسلمان بول رہے ہو. یہ سب شیطانیت کی وجہ سے ہوا. قرآن حدیث سب زبان تک رہ گئی، اندر کچھ بھی نہیں رہا، سب خالی ہو گیا. لیکن یہ جو آج کے مسلمان ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. اسلام نے آ کے اس جنگجو معاشرے میں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتال ہوتا تھا وہاں امن قائم کیا. اسلام کا جو مطلب ہے ظاہری وہ بھی امن ہے، سلامتی. وہاں امن قائم کیا. اور آج جو اسلام کا سمبل بن گیا ہے، اسلام از ٹوڈے سمبولک ٹو ٹیررزم، ٹوٹل انریسٹ. This is not because Islam is as such. This is because the representatives of Islam have lost the spirit of Islam. اب وہ جو ہے صرف زبانی کلامی باتیں ہیں ان کی، دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. شہوت زدہ لوگ، نفرت زدہ لوگ جن کے دلوں میں ابلیس کا قبضہ ہے، حوروں کے لالچ میں بم باندھ کر کے ادھر دھماکہ کر دیا، ادھر دھماکہ کر دیا، ادھر قبضہ کر لیا، ادھر قبضہ کر لیا. ایسا تو نہیں تھا بھائی. اگر یہ سارے جہادی اللہ کے وارئرز ہیں تو اتنے بڑے بڑے گروپ کیوں ہیں ان کے؟ یہ گروپ اپنی مرضی چلا رہا ہے، وہ گروپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں. اگر اللہ کا ان سب کو جہاد کا حکم ہے تو یہ سب ایک ہوتے ہیں نا، یہ ایک تو نہیں ہے. بالکل. تو ان کو جو غلط تعلیم دی جا رہی ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ویسٹ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں، یورپ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے مسلمان جو لوگ آباد ہیں یہاں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایک عرصے تک تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم کام پہ چلے جاتے ہیں، بچوں کو مسجد بھیج دیتے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھتے رہیں گے، پوچھا ہی نہیں کبھی بچے سے کیا پڑھ کے آئے ہو. اب ان مدرسوں کے اندر اس قسم کے جہادی مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو غلط تربیت دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. جنت اور حوروں کا لالچ دے دے کے ان کو جہادی بنا رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ صرف آپریشن کرنے سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا. صحیح بات. یہ جو تعلیم یہاں پر شر پسند پھیلا رہے ہیں، غلط جو فلسفی اسلام کی پیش کی جا رہی ہے، اسلام کا جو چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، وہ جو یعنی مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے اسلام کی، مس انٹرپریٹیشن اینڈ مس ریپرزنٹیشن، اس کی وجہ سے ساری کی ساری جو فلسفی آف اسلام ہے وہ جو ہے اڈلٹریٹڈ ہے. It's been hijacked. Islam has become a total hostage. اب اسلام کی تو وہ تعلیم لوگوں کی زبان پر ہے ہی نہیں، صرف جہاد 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 جہاد. جہاد کرنے والے اگر مومن ہیں تو بلو پرنٹ موویاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. ہیروئن کیوں پی رہے ہیں؟ بالکل. لونڈے بازی کیوں کر رہے ہیں مسجدوں میں؟ بالکل. بالکل. اگر یہ جہاد والے مومن ہیں جی صحیح بات ہے. تو نیوڈ موویز کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل. شرابیں کیوں پی رہے ہیں؟ بالکل. پاکستان میں یہ جو طالبان، تحریک طالبان، یہ کیا کرتے؟
یہ کہتے لوگوں کو کہ تم کو جب تم جائے گا بم پھاڑنے کے لیے تو تم کو حضور خود ملنے کے لیے آئیں گے، حضور کا دیدار ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے۔ اور جب وہ بندہ جیکٹ ویکٹ پہنا کے اس کو جب بھیجتے تو ایک گلاس میں کوئی مشروب بنا کے اس کو پلاتے، جی جس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ڈالتے، جی جس سے انسان جو ہے نا ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی ہیلوسینیشن کیا ہوتی ہے کہ جو خواہش آپ کے اندر ہوتی ہے وہ خواہش ابھر کے آتی ہے آپ کے سامنے، آپ اسی خواہش میں رہتے ہو، آپ کو بس دماغی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے اوہو یہ تو مجھے مل گئی یہ چیز، یہ تو مجھے مل گئی یہ چیز۔ ایک بندہ جو تھا اس کا انٹرویو میں نے دیکھا کہ اس نے کہا جی بھی میں جو ہے وہ شربت پینا بھول گیا، اس کو پلایا نہیں کسی نے، اب چونکہ اس کو شربت نہیں پیا اس نے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی اس کا جو ساتھی تھا اس نے تو پھاڑ دیا ہے، جب اس نے پھاڑ دیا اور اس نے لوگوں کے اعضاء بکھرے ہوئے دیکھے کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو اس کا دل دہل گیا۔ بھئی اگر آپ بھی دیکھیں کہ انسانی جسم کے مختلف اعضاء فضا میں بکھرے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، تو آپ کا بھی دل جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا، ایسے میں کہاں بہادری بچے گی آپ جی صحیح بات ہے تو اس کا دل جو ہے وہ دہل گیا اور وہ بیٹھ گیا، جی نکلا وہ، پھر پولیس نے پکڑا اس کو، اس نے پھر یہ بتایا کہ بھئی ہم کو تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، وہ تو ہوا ہی نہیں، اور جن کو مارنے کے لیے بھیجا وہ تو سب تو مسلمان تھے، انہوں نے تو کہا تھا کہ کافروں کو مارنا ہے۔ یعنی ملا عمر اور طالبان کے جی 2001 میں 10 بلین ڈالر انگلینڈ کے اکاؤنٹس میں جمع تھے۔ ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں یہ لوگ، صحیح بات ہے ہیروئن بیچتے ہیں۔ بالکل پاکستان کے اندر کتنی نسلیں تباہ کر دی ہیں ہیروئن نے، منشیات نے، نارکوٹکس، کتنے نسلیں تباہ ہو گئی۔ آپ اگر ان کو دیکھیں گے نا اس وقت تو آپ کو گھن آئے گی، یعنی سرنج لے کر کے نسوں میں گھسا رہے ہیں اور ہونٹ جلا رہے ہیں، وہ جو سگریٹ کے اندر جو فوائل ہوتا ہے نا سگریٹ کے پیکٹ میں اس کے اوپر آگ لگا کے پھر نیو کر رہے ہیں۔ ہر ہیروئن چاہیے جو ہے نا ناک بھی جلی ہوئی ہے، ہونٹ بھی جلے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جہاں سے جو ہے نا یہاں سے خون نکل رہا ہے، یہاں سے خون نکل رہا ہے، سڑکوں پر ہی مر جاتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے، یہ تو سراسر شر ہے، سراسر شر ہے، شر ہی شر ہے۔ اسلام کا دور تک اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اور ابھی جو آپریشن ہو رہا ہے ضرب عضب، اس کے اندر مختلف ٹھکانوں پر جو فوج نے حملہ کیا ہے اور ریکوری کی ہے، اس کے اندر سے گندی موویاں، جی ننگی، اس کی ڈی وی ڈیز، جی بالکل فحش مواد، ننگے جو ہے نا وہ جو ناولز ہوتے ہیں جنسی تسکین والے وہ، اور نشہ آور چیزیں یہاں سے برآمد ہوئی۔ بالکل بی بی سی کے اوپر ایک آدمی شمالی وزیرستان میں ایک دکاندار نے انٹرویو دیا کہ میں یہاں پر روزانہ میری جو ہے سیل 1,00,000-1,50,000 تھی، یہ جو طالبان والا آتے ہیں ان کو پاکستانی پرفیوم تو پسند ہی نہیں ہے، یہ تو امریکن برانڈ کے جو ہے نا پرفیوم لگاتے ہیں۔ جی بالکل ہاں ویسے امریکہ سے دشمنی ہے، صحیح بات ہے امریکن پرفیوم لگا رہے ہیں، صابن میں نہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پرفیوم ہے اس کے اندر کتنے % الکوہول یوز ہو رہی ہے، صحیح بات ہر پرفیوم میں سوائے عطر کے اسپرٹ ہوتی ہے، بالکل وہ الکوہول ہی ہے نا، الکوہول تو حرام ہے، بالکل لیکن یہ تو لگے ہوئے ہیں، صرف زبان کے اوپر ہے اسلام اسلام جہاد جہاد، یہ نہ جہاد ہے نہ یہ اسلام ہے۔ خاص طور پر یہ جو لوگ تھے نا افغانستان میں جو طالبان وغیرہ تھے، یہ تو وار لارڈز تھے،
آپ کو اگر کلچر پتا ہو افغانستان کا ظاہر شاہ، یہ جو وار لارڈ ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو وار لارڈ کس کو کہتے ہیں؟ گروپس ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، پیسے لے کے قتل کرانا، پیسے لیے قتل کرائے، پیسے لیے قتل کرائے. ان کا کام بس یہی ہے. جس طرح انڈسٹری ہوتی ہے نا، جس طرح اب ہمارے یہاں آم ہے، ہم آم کی فصل ہمارے یہاں ہوتی ہے، جس طرح فلم انڈسٹری ہوتی ہے. تو ایک انڈسٹری ہوتی ہے پروڈکٹس کی، جس میں پروڈکٹس ہم بناتے ہیں. ایک انڈسٹری ہوتی ہے سروس کی، سروسز دیتے ہیں. یہ بھی انڈسٹری ہے. جیسے امریکہ کے یہاں یعنی ایمونیشن انڈسٹری ہے. ہر آدمی تو اسلحہ نہیں بناتا نا، ہر ملک تو امریکہ بنا کے دیتا ہے. اسی طرح ان قبائلی علاقوں میں کرائے پر کرایہ لے کے قتل کرنا ایک انڈسٹری ہے. جی سمجھ گئے؟ لے کے قتل کرنا انڈسٹری ہے. کسی نے ان کو پیسے دے کے کہ بھئی اتنے بندے اتنے سال تک تم بس مارتے رہو، تمہارا پیسہ یہاں جمع ہے. ہر دھماکے کا پیسہ ملتا ہے ان کو، ہر دھماکے کا پیسہ ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو مدرسے ہیں جہاں پر یہ مولوی بیٹھ کر کے ان بچوں کو نفرت کی تعلیم دیتے ہیں، جب وہ تیار ہو جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جذبہ شہادت اب بھر گیا ہے تو پھر ان کی بولی لگتی ہے، پھر ان کی بولی لگتی ہے. یہ لوگ خریدتے ہیں، ہاں جی اتنے سال کا بندہ ہے. اب جتنا کم عمر ہوگا اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوگی. پھر یہ جو وار لارڈز وغیرہ ہیں، طالبان والے ہیں، پھر وہاں سے جا کے خرید کے لاتے ہیں. تم کام دھندہ تو کوئی کرتے نہیں ہو، ہیں؟ تم 10-20 لاکھ کا ایک خودکار حملہ آور جو خرید رہے ہو، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اور تمہارا انٹرسٹ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہوتا ہے یہ جہاد نہیں بزنس ہو رہا ہے. کیونکہ بندے اتنے مارنے ہیں، اس کا پیسہ لیا ہے نا آپ نے. یہ بزنس ہے کہ بھئی اتنی کھیپ تیار ہو گئی ہے، اتنے لوگ تیار ہو گئے ہیں، 10 12 20. اب یہ ان کی جو ہے بولی لگی، یہ خرید. ایک یوٹیوب کے اوپر میں نے دیکھا کہ یہ جو سعودی عرب کا جو ہے نا سلطان بن بندر بن سلطان یا سلطان بن بندر، ایک کوئی گال بندر دا پتر یا یعنی بندر کا پیو. وہ اس کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے بولی لگا کر کے دہشت گرد خرید رہا ہے اور رشیا بھیج رہا ہے. اس کی وجہ سے رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات اور زیادہ خراب ہوئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تو ثبوت ہے، ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں رشیا کے اندر. تو جو کچھ آپ سن رہے ہیں کہ طالبان اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور جہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ غلط انفارمیشن ہے. اسلام نہیں ہے وہاں، اسلام نہیں ہے. بزنس، یہ سب بزنس ہو رہا ہے. بندوں کو مدرسوں کو یہ جاب دی ہوئی. بولا اتنی جان فشانی سے لگے ہوئے مولوی، اتنا یعنی اخلاص آ گیا ان کے اندر، تیار کر رہے ہیں بندوں کو، پکڑ کے لا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں اور پھر بیچ رہے ہیں کہ جی یہ جو بندہ ہے اس میں تو بہت ہی جذبہ شہادت ہے، اس کو تو بڑے اتنے بندوں کو مارنا ہو تو اس کے لیے یہ فٹ ہے، اتنے بم سہ سکتا ہے یہ، تو اس کی قیمت اتنی ہوگی. یعنی $1 ملین کا بندہ بکا ہے. یہ صحیح بات ہے، بالکل. یا ورنہ بھوکے ننگے جہادی. اب جس طرح ہم لوگوں کا یہ تصور ہے، یہ جو طالبان والے بندوق اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بیچارے سوکھی روٹیاں کھاتے ہوں گے، جنگلوں میں تو رہتے ہیں.
اگر یہ سوکھی روٹیاں کھاتے جنگلوں میں رہتے تو یہ 1-1 ملین کا بندہ لا کر کے ایسے ہی فری میں جو ہے نا اڑا دیتے ہیں اس کو. صحیح بات ہے. ان کے پاس کہاں سے آیا $1 ملین؟ بالکل بالکل. جو کچھ سامنے ہو رہا ہے نا وہ آپ کو نظر کچھ اور آ رہا ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے. اسلام کو تو بس نام ہے. سمجھ گئے آپ تبصرہ فرمائیں گے میری گفتگو پر؟ یہ جو ابو بکر البغدادی ہے کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم نے سعودی عرب پر فتح حاصل کر لی تو سب سے پہلے ہم خانہ کعبہ کو مسمار کریں گے. یہ اسلام کے مجاہد ہیں. خانہ کعبہ کو جو مسمار کرنے یہ دیکھا. یعنی can you imagine امیر المؤمنین, the so-called motherfucker. He says the moment we capture Saudi Arabia, we're going to demolish Kaaba. It doesn't make any sense. If you are Amir al-Mu'mineen and you're raising the slogan of Islam, you should make it available for the entire humanity to go and visit that holy place. Why do you want to demolish Kaaba? یہ تو اسلام نہیں ہے نا یار. لیکن حدیثوں میں لکھا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک شخص ہوگا کالا حبشی, میں نے دیکھا ہے کہ وہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے اور کعبے کو ڈھا دے گا. یہ حدیث میں آیا ہے. اور جو شام کی آگ اٹھی ہے یہ بھی دیکھ لیں, شام سے یہ جو آگ اٹھ گئی ہے, یہ سب کچھ امام مہدی کے دور کی علامتیں ہیں. بے شک. لیکن آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کعبے کو مسمار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ بھی بتا دی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کعبے کو توڑنا چاہتے ہیں, ڈھانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی, وہ پتھروں کو پوج رہے ہیں. سے بھی بڑھ کر بڑی بات یہ کہ کوئی ایک بھی مسلمان ان کے خلاف بول ہی نہیں رہا کہ تم کیسے. سرکار مرنے کے بعد جب انسان دفن ہوتا ہے تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں قبر میں اور سوال و جواب ہوتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کہ من ربوں کا, یعنی تمہارا رب کون ہے. جب رب ہی ایک ہے تو پھر وہ یہ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. نماز کا پوچھتے ہیں, وہ اور بھی ریلیجن ہے جن میں دوسرے طریقے سے عبادت کی جاتی ہوگی, اس میں کیا بتایا جاتا ہے. اس کے بعد پوچھا جاتا ہے تمہارا رسول کون ہے. رسول بھی بے شمار ہے, اس لیے رسول کا بھی پوچھنا مناسب ہے. تو جب بتا دیا کہ میرا نبی فلاں ہے, میں نے نماز بھی پڑھی ہے, پھر رب میرا ایک ہے, اس کو فرشتے کو بھی پتا, پھر کیوں پوچھ رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے. نہیں بھائی نے کیا کہا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے بولا اس کا اصل جواب وہاں سے ملے گا. اس کا ایک تو بڑا آسان سا اس کا جواب ہے. قرآن مجید میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ کے پوچھتے یہ ہیں کہ تو نے حقیقی رب کو اپنے من میں بسا لیا ہے یا تو نے اپنے نفس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. سمجھ گئے نا. اس لیے پوچھتے ہیں من ربوں کا. یہ سادہ سا جواب. آج کل دیکھیں نا, ہر آدمی نفس کی خاطر ہی کام کر رہا ہے. تو
رب تو اس نے اپنے نفس کو بنا رکھا ہے. آپ نے بھی تو ذکر دیا, کچھ محسوس ہوا کہ نہیں؟ مجھے یہ ذکر پہلے بھی آسٹریلیا میں کسی نے دیا تھا. میرے دل کی ایک خواہش تھی. اچھا. میری والدہ فوت ہو گئے 3 سال ہو گئے. میں چاہتا تھا میں خواب میں ملوں. 3 سالوں میں ایک بار میں ملا تھا. الحمدللہ یہ آپ سے ذکر لے کے گیا ہوں. میں دوسرے دن میں ملا ہوں. اچھا. پھر میں تھوڑا لیزی ہو گیا تھا, دوبارہ آنا شروع کیا. کل رات کو میں پھر ملا. یہ میری خواہش تھی تو 2 دفعہ پوری ہوئی ہے. یہ 2 ویک میں. یہ باتیں سن کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہوتا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ حقیقی اسلام ہے؟ ہے. بالکل. یہ صحیح اسلام کی صورت ہے. اب دیکھیں نا, دیوبندیوں نے صرف صحابہ کرام کی شان بیان کرنی ہے, سنیوں نے صرف سنیوں کی شان بیان کرنی ہے, شیعوں نے صرف وہ بیان کرنی ہے. اب دیکھا جائے حقیقی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس جس کو اللہ نے عزت دی ہے وہ سب کی عزت کرو. صحابہ کرام کی عزت بھی کرنی ہے, ولیوں کی عزت بھی کرنی ہے, اہل بیت اعظام کی عزت بھی کرنی ہے. آپ نے جو فرقے بنا لیے کہ یہ جی سپاہ صحابہ, انہوں نے صحابہ کی شان بیان کرنی ہے بس, ولیوں کی دشمنی کرنی ہے, حضور کے نواسے کو جو ہے وہ نیچے دکھانا ہے. یہ سب شیطان ہے. جس جس کو اللہ نے عزت دی سب کی تعظیم ہم پر لازم ہے. صحابہ بھی معزز ہیں, اہل بیت اعظام بھی معزز ہیں, اولیاء اکرام بھی معزز ہیں. وہ فرقے وارد کی وجہ سے یہ ہو گیا کیونکہ دلوں میں نور نہیں رہا. نور نہیں رہا. جب ان کے دلوں سے نور نکل گیا تو بس شیعہ سنی وہابی بنتے چلے گئے. لیکن امام مہدی گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نور اللہ کا ان کے دلوں میں دوبارہ آ جائے گا, کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں وہابی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں. یہی کہیں گے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. امتی کے دل میں تو نور ہوگا. بہت حالات برے ہو گئے ہیں. نفاق, ریا, شرک کی آندھیاں چل رہی ہیں. لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. انقلاب بھی آئے گا. انقلاب بھی آئے گا. انقلاب ربانی. سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دل میں رب کو بسائیں گے, ہر دل میں رب کا عشق ہوگا. صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ ہر انسان رب کے دیدار تک پہنچے گا. امام مہدی اس دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے, سب کو مومن بنا دیں گے, سب کو اللہ کی محبت میں داخل فرما دیں گے. تعلیم ہی ایسی ہے. یہ پھر جو شرپسند و ناصر ہیں یہ اسی طرح لڑائی جھگڑوں کے اندر کام آ جائیں گے.